السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک سیریز شروع کی ہے، اور آج اس سیریز کا دوسرا لیکچر اور دوسرا سبق ہے۔ اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ایک ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کروں گا، اور اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد اس میں موجود وہ عربی الفاظ جن کو ہم ہو بہو یا ملتے جلتے الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، میں ان کی نشاندہی کروں گا تاکہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے میں اور اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ اس لیے کہ ویسے تو ہم قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف جو ترجمہ قرآن پاک کے لکھے گئے ہیں وہاں سے پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا یا یاد نہیں رہتا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا مشکل ہے یا قرآن پاک کو سمجھنا مشکل ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کا اور سیکھنے کا طریقہ مشکل اپنایا ہوا ہے۔ ہم ایک فطری طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کی سیریز کو لے کر چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس فطری طریقے سے اور اس آسان طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ ہمارے لیے آسان بھی ہوگا اور یاد بھی رہے گا انشاءاللہ۔ چلیں آج کے سبق کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ ویسے تو اس کے بہت سارے معنی بیان کیے جاتے ہیں، اہل علم نے ان کے معنی اور مفہوم بیان کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، صحیح طور پر اس کا معنی کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور اسی لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا واللہ اعلم، کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ بہت سی صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک الف لام میم بھی ہے، یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں آ رہا ہے، اور حا میم بھی آتا ہے، کاف ہا یا عین صاد بھی آتا ہے۔ تو ان حروف کے جو معانی ہیں وہ حقیقی طور پر اور صحیح طور ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو بھی مراد ہے، اس کا جو بھی معنی اور مفہوم ہے، اور وہ حقیقی طور پر تو اللہ ہی جانتے ہیں، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم الف لام میم کا حروف مقطعات کا معنی نہ جانیں تو وہ عمل کام ہم نہ کر سکیں، اور اسی طرح یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس عقیدوں کو اپنا نہیں سکتے۔ تو اس لیے اس کا جو بھی معنی اور مفہوم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، کتاب، الکتاب یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہدن یہ ہدایت کی طرح ہیں، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، متقین للمتقین میں جو متقین ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں متقین، مومنین۔ تو بہت سے الفاظ ان میں ایسے ہیں، اس آیت مبارکہ میں 3-4 الفاظ ایسے آ گئے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں اور جو اردو میں تو استعمال نہیں ہوتے، البتہ وہ کامن ہیں اور پورے قرآن پاک میں وہ بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے یہاں پر پہلا لفظ جو ہے وہ ذالکہ لکھا ہوا ہے، یہ عربک پروناؤن ہے، جس طرح انگلش کی پروناؤن اور ضمیریں ہوتی ہیں یہ عربک پروناؤن ہیں۔ تو اب ہم نے اس میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رجسٹر میں اس کو نوٹ کر لینا ہے، ذالکہ لکھیں، اس کے سامنے اس کا معنی لکھ لیں یہ۔ قرآن پاک میں جب بھی یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا، تو اس کو نوٹ کریں، اور دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار جب بھی یہ لفظ دوبارہ آئے گا تو آپ کو اس کا معنی ہمیشہ پہلے سے ہی آتا ہوگا انشاءاللہ۔ ذالکہ یہ الکتاب، کتاب، دیکھیں اردو میں تو یہ الکتاب استعمال نہیں ہوتا، کتاب استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بھی اردو کے الفاظ ہیں جب ہم ان کو عربی میں بولتے ہیں تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں، جیسے یہاں پر کتاب کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے اور یہ الکتاب بنا ہوا ہے۔ سارے الفاظ عربی میں الف لام کے ساتھ استعمال ہوں گے جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب، لا ریب ویسے ہمارے ہاں اردو میں نام بھی رکھا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ایسی ہے، لا ریب کہ نہیں ہے کوئی شک، فی ہی اس کتاب میں۔ دیکھیں فی بھی ان کامن الفاظ میں سے ہے جو پورے قرآن پاک میں بہت زیادہ بار استعمال ہوا ہے۔ آپ اس لفظ فی کو لکھ لیں اور اس کا معنی لکھیں میں،
تو جب یہ لفظ دوبارہ آئے گا تو آپ کو اس کا معنی بھی آتا ہوگا۔ تو اس ٹکڑے کا معنی یہ ہوا، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، ہدن یہ ہدایت کی طرح، بالکل ہدایت کی طرح تو نہیں ہے جیسے ہم لفظ اردو میں لفظ ہدایت بولتے ہیں، البتہ اس سے ملتا جلتا ضرور ہے۔ ہم ایک آئیڈیا اور ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ ہدن ہدایت کی طرح ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا معنی ہدایت ہی ہوگا۔ ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ متقین اردو میں استعمال ہوتا ہے تو ہمیں اس کا معنی پہلے سے ہی آتا ہے، البتہ یہاں پر جو متقین کے شروع میں لام ہے، یہ بھی آپ اپنے نوٹس میں اپنے رجسٹر پر نوٹ کر لیں کہ لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ تو ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اچھا، تیسری آیت مبارکہ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں دوسرا لفظ دیکھیں، یؤمنون، یہ ایمان کی طرح ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں مومن، مومنین، تو یہ یؤمنون سیم تو نہیں ہے، البتہ ملتا جلتا ضرور ہے، جس سے ہمیں اتنا پتہ چل جائے گا کہ اس کا معنی یہ ایمان کی طرح ہے، تو اس کا معنی لہٰذا ایمان لانے سے ہی ہوگا۔ اچھا، آگے چلیں، بالغیب، غیب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ علم غیب، کہ اس کو غیب کا علم تو نہیں ہے، غیب، ٹھیک ہے۔ وہ آگے چلیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون، یہ جیسے ہم نماز کے لیے اقامت کہتے ہیں تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اقامت شروع ہوتی ہے، تو کیونکہ اقامت کا معنی ہوتا ہے کھڑی کرنے والی، قائم کرنے والی، تو یہاں پر بھی اس کا معنی اسی کی طرح ہوگا، یقیمون، قائم کرنے والے ہیں۔ الصلاۃ، سب کو پتہ ہے صلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں پر رزقناہم یہ رزق کی طرح ہیں، تو رزقنا، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی یہ تھوڑا سا ایک آئیڈیا مل رہا ہے کہ کوئی الفاظ جو ہے وہ بالکل اردو میں استعمال ہو رہا ہے سیم، کوئی لفظ ایسا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے۔ آگے چلیں، ینفقون، ینفقون ہم بولتے ہیں اردو میں انفاق فی سبیل اللہ، اگرچہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو اردو کے نہیں ہیں، عربی کے ہوتے ہیں، ہم اردو میں بھی ان کو بولتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو اردو کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ینفقون یہ انفاق سے ہے، تو لہٰذا انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انفاق کا معنی خرچ کرنا ہے، تو ینفقون کا معنی بھی یہاں پر خرچ کرنا ہوگا۔ تو دیکھ لیں اس آیت مبارکہ میں بھی یومنون غیب، یقیمون صلاۃ، رزقناہم بھی یہ رزق کی طرح ہیں، ینفقون انفاق کی طرح ہیں، تو بہت سارے الفاظ تو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں، کچھ ملتے جلتے ہیں، کچھ ہو بہو ویسے ہیں، تو اس میں تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، یعنی طریقہ ہم نے ایک تبدیل کرنا ہے، آسان طریقے سے سمجھنا ہے، وہ انشاءاللہ قرآن پاک مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس آیت کو آپ پراپر دیکھتے ہیں، الذین، یہ بھی ان کامن الفاظ میں سے ہے جو پورے قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوئے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ الذین کا معنی، الذین لکھیں اور اس کے سامنے اس کا معنی لکھ لیں، وہ لوگ یا جو لوگ، دونوں طرح اس کا معنی ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی وہ لوگ کر دیتے ہیں، کبھی جو لوگ کر دیتے ہیں، تو کچھ الفاظ کامن ہوں گے، وہ ہمیشہ ان کا معنی ایک ہی ہوگا، ایک بار نوٹ کر لیں گے تو اس کا ترجمہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ الذین، پیچھے کہا کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ ہدایت متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اب یہ پرہیزگار لوگ کون ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ الذین، پرہیزگار، متقین وہ لوگ ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا، الذین کا معنی ہم وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں، جو لوگ بھی کر سکتے ہیں، الذین وہ لوگ ہیں یا جو لوگ ہیں، یؤمنون ایمان کی طرح ہیں، تو معنی ایمان لانے سے ہوگا، تو ہم اس کا معنی کریں گے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، یہاں پر با کا معنی ہم پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بالغیبی غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، یقیمون قائم کرنا، ٹھیک ہے، یعنی نماز کو قائم کرنے سے مراد ادا کرنا ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما، یہ لفظ بھی آپ نوٹ کر لیں، مما قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے، اس میں سے، اس کا معنی ہوگا اس میں سے، ان میں سے، تو ایک بار نوٹ کرنے سے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اس کا معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، رزقنا رزق کی طرح ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں سے، ان میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، ہم کو بھی نوٹ کر لیں، ہم کا معنی ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، ایک بار نوٹ کرنے سے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، بار بار آپ کو اس کا معنی یاد رکھنا نہیں پڑے گا، ایک بار اگر اپنے ہاتھ سے لکھ لیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو وہ معنی آتا ہوگا اس لفظ کا۔
اور اس رزق میں سے، ومما اور اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہی انفاق سے ہے، خرچ کرنے سے ہے، تو ینفقون کا معنی ہوگا خرچ کرتے ہیں۔ تو پراپر اب اس آیت کا معنی ہوا مومنین متقین، الذین متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا اب اگلی آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ دیکھیں دوبارہ والذین آ گیا، پیچھے وہ واؤ کے بغیر تھا دوسری آیت میں الذین، جو معنی ہم نے وہاں پر کیا ہے وہی معنی یہاں پر ہم دوبارہ کریں گے، بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ یہاں پر شروع میں واؤ آ گئی ہے، تو عربی میں واؤ کا معنی ہوتا ہے اور، اس لفظ واؤ کو بھی نوٹ کر لیں اور اس کے سامنے اس کا میننگ لکھتے ہیں اور مومنین وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یعنی مومنین متقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ متقین یہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں یؤمنون، یہ وہی پیچھے استعمال ہوا ہے، جو ایمان لاتے ہیں، بما اس وہی پر۔ دیکھیں ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس چیز پر، لیکن چونکہ آگے وہی کا تذکرہ آ رہا ہے اس لیے ہم اس کا معنی اس وہی پر کریں گے، بما اس چیز پر، مراد یہ ہے کہ اس وہی پر، انزل الیک، انزلہ یہ نازل کرنے سے، ہم قرآن پاک جیسے نازل ہوا ہے تو یہ انزلہ اسی طرح ہے، یعنی نازل کرنے سے ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، تو اس سے ہمیں اس کا معنی سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ انزل الیک، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر، انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، ٹھیک ہے، الیکا کو بھی نوٹ کر لیں، الیکا کا معنی ہوتا ہے آپ کی طرف، تیری طرف، ٹھیک ہے، وما انزل من قبلک اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزلہ جو نازل کی گئی ہے۔ دیکھیں انزلہ کا معنی پیچھے ہم نے وہی کیا ہے نازل کرنے سے، نازل ہونے سے، تو یہاں پر بھی وہی ہوگا جو نازل کی گئی ہے، من قبل کا آپ سے پہلے۔ قبل ہم اردو میں بولتے ہیں کہ تھوڑی دیر قبل ہی تو وہ آیا تھا، تو یہاں پر اس کا وہی معنی ہے۔ دیکھیں بہت سے ایسے الفاظ ہیں، اب یہ ایک پیج ہمارا ہونے والا ہے، آدھا پیج 3-4 لائنیں بن رہی ہیں، تو اس میں تو بہت سے الفاظ ہم اردو میں بول رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ صرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ بہرحال تو وما انزل من قبلک اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت یہاں پر اردو میں استعمال ہوتا ہے، آخرت ہم بالکل سیم ایسے ہی بولتے ہیں، ہم پیچھے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اس کا معنی تھا، تو یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں یوقنون یہ ذرا یقین سے ملتا جلتا ہے، اس کی طرح اگر تھوڑا سا توجہ کی جائے کہ اردو میں یقین استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یوقنون اس سے ذرا کوئی یعنی ایک اشارہ مل رہا ہے ہمیں، یہ نہیں ہے کہ سیم ویسے ہی ہے، بس ایک اشارہ مل رہا ہے کہ یوقنون اس کی طرح ہے، تو لہٰذا اس کا معنی بھی جو ہے وہ یقین کرنے سے ہوگا۔ تو اب اس کا پراپر معنی یہ ہوا کہ متقین، اس آیت مبارکہ کا جو آخری ابھی ہم نے پڑھی ہے، متقین وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر، انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، یعنی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ چلیں آگے والی آیت میں چلتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اچھا لفظ اولئک بھی ان کامن الفاظ میں سے ہے جو قرآن پاک میں بہت زیادہ بار استعمال ہوا ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں، اور اس کا معنی ہم نے یہی لوگ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بہت زیادہ جگہوں پر آیا ہے، اور اکثر جگہوں پر اس کا معنی یہی لوگ ہوا ہے۔ تو اولئک کا معنی ہوگا یعنی جن لوگوں کا ابھی پیچھے تذکرہ ہوا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں اور رزق اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور نبی پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء پر وحی نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، علی کا معنی ہوتا ہے پر، علی کو بھی نوٹ کر لیں۔ یہ دیکھیں انشاءاللہ 1-2 دن آپ کو ذرا الفاظ نوٹ کرنے پڑیں گے، 2-3 دن لگا لیں یا زیادہ سے زیادہ ہفتہ لگا لیں، پھر انشاءاللہ یہی الفاظ قرآن پاک میں بار بار آئیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی، وہاں پر آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اعلیٰ کا معنی ہے پر، یہی وہ لوگ ہیں، ھدی من رب، علی ھدی من ربہم، اعلیٰ کا معنی پر کیا، ہدن یہ وہی ہدایت کی طرح ہیں۔ اچھا من کو بھی نوٹ کر لیں، من کا معنی ہوتا ہے سے،
ربہم اپنے رب کی طرف سے، رب کا معنی رب بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم وہی اپنے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ دیکھیں میں اس کا معنی آخر سے اس لیے کر رہا ہوں، تو جیسے ہمارے انگلش میں کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے چیف جسٹس آف پاکستان، اب ہم اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ آخری لفظ سے، آخری حرف سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے چیف جسٹس، پاکستان کے قاضی، پاکستان کے جج۔ تو اسی طرح عربی میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا ترجمہ ہم آخری لفظ سے کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر یہ ترجمہ کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، علی ہدن، اب اس کا ترجمہ میں نے کیا ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں۔ اولائکہ کا معنی پیچھے آپ نے نوٹ کر لیا، تو اب انشاءاللہ آپ کو وہ معنی دوبارہ مشکل نہیں ہوگا سمجھنے میں۔ یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ مفلحون یہ فلاح سے ہے، ہم ہر نماز میں، ہر اذان میں سنتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو فلاح کا معنی وہاں کامیابی ہوتا ہے، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو مفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارا طریقہ ہے، انشاءاللہ چند ایک دن اس طریقے سے پڑھیں، اور مشکل جو کامن الفاظ ہیں ان کو نوٹ کر لیں، ان کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ چند دن میں ہی قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا آپ کو انتہائی آسان لگے گا۔ تو انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر آگے سے اس کو سٹارٹ کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔